عزیز طالبات، السلام علیکم۔ طالبات، آج ہم نے ڈاکٹر علامہ محمد اقبال کی شاعری میں سے، ان کے کلام میں سے ایک اور ٹاپک پڑھنا ہے جس کا عنوان ہے عقل و عشق۔ عشق دراصل عربی زبان کا لفظ ہے۔ محبت کا بلند تر درجہ عشق کہلاتا ہے، اور یہی محبت کسی درجے پر جا کر جنون کہلاتی ہے۔ عشق کا محرک دراصل مجازی یا حقیقی ہو سکتا ہے۔ یہ عشق جب انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے تو پھر انسان ناممکن کو ممکن بنا ڈالتا ہے۔ کہیں یہ فرحات سے نہر کھدوا دیتا ہے تو کہیں سوہنی کو کچے گھڑے پر تیرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ عشق ہی کی بدولت کوئی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہلاتا ہے تو کوئی سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنتا ہے۔ غرض ہر عشق کے مدارج مختلف ہوتے ہیں۔ کوئی عشق مجازی میں ہی گر کر رہ جاتا ہے تو کوئی عشق مجازی سے عشق حقیقی تک رسائی حاصل کر کے حقیقی اعزاز اور شرف حاصل کرتا ہے۔ اقبال کے یہاں عشق، علامہ محمد اقبال کے یہاں عشق اور ان کے مترادفات و لوازمات یعنی وجدان، خود آگہی، باطنی شعور، جذب، جنون، محبت، شوق، آرزومندی، درد، سوز، جستجو، مستی، سرمستی کا ذکر بہت تواتر سے ملتا ہے۔ یعنی ان کی شاعری میں اس طرح کے الفاظ مسلسل دیکھنے کو ملتے ہیں، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اقبال کے تصورات میں عشق کو مرکزی حیثیت حاصل ہے۔ اقبال کے نزدیک عشق ایک عطیہ الہی یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا ایک تحفہ ہے۔ انسانوں میں پیغمبروں کا مرتبہ دوسروں سے اس لیے بلند ہے کہ ان کا سینہ محبت کی روشنی سے معمور اور ان کا دل عشق سے سرشار ہے۔ محبت جسے بعض مفسرین انسانی نے کہا ہے کہ یہ فطرت انسانی کے لطیف ترین حصی پہلو کا نام ہے۔ یعنی محبت جو ہے یہ انسان کی فطرت کے لطیف ترین حصی پہلو کا نام ہے، اور بعض نے روح انسانی پر الہام و وجدان کی بارش کو نور معرفت سے تعبیر کیا ہے۔ محبت کا جذبہ عشق جو اقبال کے دائرہ فکر و فن کا مرکزی نقطہ ہے، یہی تخلیق کائنات سے لے کر ارتقاء کائنات تک رموز فطرت کا آشنا اور کارزار حیات میں انسان کا رہنما و کارکشا ہے۔ بقول اقبال، کائنات کی ساری رونق اسی کے دم سے ہے، یعنی عشق کے دم سے ہے، ورنہ اس سے پہلے اس کی فضا بے جان اور بے کیف تھی۔ ڈاکٹر عابد حسین اپنے مضمون عقل و عشق میں اقبال کی شاعری میں لکھتے ہیں کہ یعنی ڈاکٹر عابد حسین جو ہیں وہ اپنے ایک مضمون میں لکھتے ہیں کہ عقل اور عشق کی کشمکش اردو اور فارسی شاعری کا پرانا مضمون ہے۔ عشق شاعری میں عقل مصلحت اندیشی اور احتیاط کے معنی میں آتا ہے، اور عشق اس والہانہ محبت کے معنی میں جو آداب مصلحت سے ناآشنا اور وضع احتیاط سے بیگانہ ہے۔ ظاہر ہے یہ دونوں چیزیں یعنی عقل اور عشق ایک جگہ جمع نہیں ہو سکتی۔ عقل سے مراد منطقی استدلال ہے جس کے ذریعے ظاہر کا دھندلا سا تصور قائم ہوتا ہے، جبکہ عشق سے مراد جذب باطن جس کی بدولت
طالب تعینات کے پردوں کو ہٹا کر حقیقت کی بلا واسطہ معرفت حاصل کرتا ہے، یعنی حقیقت کی بلا واسطہ معرفت حاصل کرنے کے لیے انسان کے دل میں عشق کا ہونا ضروری ہے، جبکہ عقل انسان کو شکوک و شبہات میں گرفتار رکھتی ہے۔ اقبال نے عقل اور عشق کے تصورات صوفی شاعروں سے لے کر ان پر جدیدیت یعنی جدید جو فلسفہ وجدانیت ہے اس کا رنگ چڑھایا۔ صوفی شعراء ہمہ کے قائل ہیں، ان کے نزدیک کائنات کا وجود ہمارے حواس ظاہری کا فریب ہے۔ ایک جگہ علامہ اقبال فرماتے ہیں، عقل نے ایک دن یہ دل سے کہا، عقل نے ایک دن یہ دل سے کہا، بھولے بھٹکے کی رہنما ہوں میں، ہوں مفسر کتاب ہستی کی، مظہر شان کبریا ہوں میں۔ جواب میں دل کہتا ہے کہ علم تجھ سے تو معرفت مجھ سے، تو خدا جو خدا نما ہوں میں۔ یعنی عقل جو ہے وہ راز کو سمجھ کر اس کا ادراک حاصل کرتی ہے، جبکہ عشق اسے آنکھوں سے دیکھتا ہے اور حقیقت ہستی کا بلا واسطہ مشاہدہ کرتا ہے۔ عقل زمان و مکان کی پابند، جبکہ عشق زمان و مکان کی حدود سے نکل کر اس عالم نامحدود میں پہنچ جاتا ہے جہاں حقیقت بے حجاب ہوتی ہے، اور یہ معرفت کا مقام ہے۔ عقل کی منزل دراصل معرفت خدا ہے، لیکن اس کی جستجو ناتمام ہے۔ عشق جو ہے، عشق خدا نما ہے جو راہ طلب میں عقل کی رہبری کرتا ہے۔ گویا اقبال کے نزدیک عقل اور عشق میں بنیادی تضاد اتنا زیادہ نہیں، بلکہ ابتدائی مراحل پر تو عقل ہی کی ضرورت ہوتی ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں، فطرت کو خرد کے روبرو کر، تسخیر مقام رنگ و بو کر۔ عقل میں بہت سی صفات موجود ہیں، البتہ اس میں وہ جوش و خروش، تڑپ، حرکت اور وہ جرأت نہیں جو عشق کا شیوا ہے۔ عقل میں بہت سے صفات ہیں، یعنی اس میں جوش و خروش بھی ہے، تڑپ بھی ہے، حرکت ہے، لیکن اس میں وہ جرأت نہیں جو عشق کا شیوا ہے۔ عقل اگرچہ آستان حقیقت ہے، یعنی عقل اگرچہ آستان حقیقت سے دور نہیں، لیکن اکیلے یہ عقل انسان کو آستان حقیقت تک نہیں پہنچنے دیتی۔ اور اقبال کے ہاں عشق سے مراد ایمان ہے، اور ایمان کا پہلا جز اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار ہے، اور اس پر شدت سے یقین۔ اسی شدت کو صوفیہ کرام نے عشق سے تعبیر کیا ہے۔ عقل ہمیں زندگی کی راہ میں پیش آنے والی مشکلات کا حل سمجھاتی ہے، لیکن جو شے عمل پر آمادہ کرتی ہے وہ ہے عشق۔ عشق کو ایمان سے زیادہ طاقتور کوئی جذبہ نہیں، اس کی نگاہوں سے تقدیر بدل جاتی ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں۔ اقبال کے نزدیک عقل و علم کی سب سے بڑی کوتاہی یہ ہے کہ اس کی بنیاد شک پر قائم ہے، یعنی عقل جو ہے وہ شکوک و شبہات میں گرفتار رہتی ہے، تو اس کی بنیاد شک پر قائم ہے۔ اسی وجہ سے عقل و علم میں وہ خواص موجود نہیں جو تربیت خودی کے لیے ضروری ہیں۔ اس کے مقابلے میں عشق یعنی عقل کے مقابلے میں عشق کے اندر بے خوفی، جرأت اور یقین و ایمان پیدا ہوتا ہے۔ اسی لیے وہ خدا سے صاحب جنوں ہونے کی آرزو کرتے ہیں۔ کہتے ہیں، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر۔ ایک اور جگہ کہتے ہیں،
خرد یعنی عقل، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ ڈاکٹر سید عبداللہ عقل و خودی کے عنوان سے لکھتے ہیں کہ اقبال کے خیال میں عقل ایک ناتمام چیز ہے، اقبال کے خیال میں عقل ایک ناتمام چیز ہے، یعنی عقل حقیقت کی کلیت کا ادراک نہیں کر سکتی۔ عقل جو حواس پر مبنی ہے، حقیقت تک پہنچنے کے لیے یقینی راستہ نہیں۔ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور، چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے۔ عقل کے خلاف اقبال کا اعتراض ہے کہ عقل میں گرمی، جذب، سرور و جنون نہیں، یعنی عقل میں وہ جذبہ، وہ تڑپ موجود نہیں جو کہ عشق کے اندر موجود ہوتا ہے۔ تو اسی لیے علامہ اقبال عقل کے خلاف یہ اعتراض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ عقل میں وہ جوش، جذبہ اور وہ سرور اور وہ جنون نہیں جو کہ اس کے اندر یعنی عشق کے اندر پایا جاتا ہے۔ خودی کو اور زیادہ طاقتور بنانے کے لیے جس جذبے کی اور جس شدت کی ضرورت ہوتی ہے، عقل اس سے محروم رہتی ہے۔ خودی کی تسخیر کے لیے، آگے بڑھنے کے لیے اور اگلی منازل طے کرنے کے لیے جس یقین کی ضرورت ہوتی ہے، وہ یقین عقل کے ذریعے حاصل نہیں ہوتا۔ عقل کی باتیں یقینی نہیں ہوتی، یعنی یہ ہر لمحہ شکوک و شبہات میں گرفتار رہتی ہے کہ ایسا ہوگا، ایسا ہو سکتا ہے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو عقل کی ایک بڑی کمزوری یہ بھی ہے کہ وہ چونکہ ہر وقت شک میں گرفتار رہتی ہے تو آگے بڑھنے کا جذبہ اسی وجہ سے رک جاتا ہے، اور اسی لیے خودی میں وہ حرکت اس سے پیدا نہیں ہوتی جو عشق یعنی یقین سے پیدا ہوتی ہے۔ عشق کس سے؟ یعنی اللہ تعالیٰ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات سے عشق، جس کے بارے میں علامہ اقبال نے ایک جگہ فرمایا ہے کہ کہتے ہیں بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام ابھی، کہ اگر عقل حضرت ابراہیم علیہ السلام پر غالب آ جاتی تو وہ کبھی آگ میں چھلانگ نہ لگاتے۔ یہ عشق ہی تھا اور یہ اللہ تعالیٰ پر پورا ایمان اور یقین ہی تھا جس نے انہیں آگ میں چھلانگ لگانے پر اکسایا۔ اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ایمان نے اور ان کے عشق نے انہیں آگ میں جانے پر اکسا دیا۔ اگر عقل وہاں پہ ہوتی تو عقل سوچتی ہی رہ جاتی کہ اس میں چھلانگ لگانی چاہیے یا نہیں لگانی چاہیے، یا چھلانگ لگانے سے میرا کیا نقصان ہو سکتا ہے یا میرے جسم کو کیا نقصان پہنچ سکتا ہے، اور عقل جو ہے وہ ان کو شکوک و شبہات میں گرفتار کر دیتی۔ یہ عشق ہی تھا جس نے آپ کو آگ میں جانے پر اکسا دیا۔ عقل ایسی چیز نہیں، لیکن یہاں پر ایک یہ بات بھی قابل غور ہے کہ عقل ایسی چیز نہیں جس سے نفرت ہو۔ عقل سے انسان اس دنیا کے تمام مسائل اور اس دنیا کے تمام معاملات حل کرتا ہے، اور نہ ہی علامہ اقبال نے یہ کوئی ایسی چیز بتائی ہے کہ جس سے انسان نفرت کرے، بلکہ اقبال نے عملی اور جزوی امور میں اس کی مخالفت نہیں کی۔ انہوں نے عقل سے اختلاف اس لیے کیا ہے کہ کلی امور میں، یعنی تمام کا تمام بھروسہ، پورے کا پورا بھروسہ جو ہے
وہ عقل پر نہیں کیا جا سکتا۔ اسی لیے انہوں نے عملی اور جزوی امور میں اس کی مخالفت نہیں کی، اور انہوں نے عقل سے اختلاف اس لیے کیا ہے کہ کلی امور میں یہ فوراً انکار کر دیتی ہے۔ یعنی بعض ایسے معاملات ہوتے ہیں جہاں پہ صرف عشق ہی ان معاملات، ان مراحل، ان درجات کو پا سکتا ہے، تو ایسے مراحل پر، ایسے درجات پر عقل ہمیشہ شکوک و شبہات میں گرفتار رہتی ہے، اور عشق جو ہے وہ ان تمام منازل کو طے کرتا چلا جاتا ہے۔